بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، امیر المومنین مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کون عمر؟ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر کے خوف سے ڈرتا ہے۔ کون عمر؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ کون عمر؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ کون عمر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، جب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم عمر اتانی جبریل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب جناب سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، آج اہل آسمان بھی حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، کون عمر؟ وہ عظمتوں والی شخصیت رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلی امتوں میں ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا تھا، اور میری امت کا محدث وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر۔ فرمایا، مجھ سے پہلے ساری امتوں میں ہر امت کا کوئی ایک محدث ہوا کرتا تھا، اور میری امت کا محدث وہ عمر ابن خطاب ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، ایک ہوتا ہے محدث، حدیث کی خدمت کرنے والا، حدیث کا عالم، فن حدیث کو سمجھنے والا، اور ایک ہے محدث۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جو یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کا محدث وہ عمر ابن خطاب ہے۔ تو محدث وہ ہے جس کو الہام ہو، جس کو کشف ہوتا ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو اپنی امت کا محدث قرار دیا ہے۔ آئیے محدث کا مفہوم اور اس کی تشریح کو سمجھیے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں ارشاد کرتے ہیں، محدث وہ ہوتا ہے جس کو من جانب اللہ الہام کیا جائے۔ محدث وہ ہوتا ہے جسے عالم بالا سے جس کے دل میں حقائق کا القاء کیا جائے، بغیر ارادہ اور قصد کے جس کی زبان حق کی ترجمان بن جائے، وہ محدث ہوا کرتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا محدث وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون عمر؟ میرے رسول بولیے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک موقع پر میں نے جبریل سے پوچھا، حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء، آسمان کے اندر جو حضرت عمر کے فضائل ہیں جبریل مجھے وہ بیان کیجئے۔ تو آگے سے جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 950 سال تک حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، فرمایا ما نافدت فضائل عمر، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی عظمت و شان نہیں ہے۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں
کہ میں اگر 950 سال تک فضائل عمر بیان کرتا رہوں تو حضرت فاروق اعظم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے سے حضرت عمر کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت عمر کا علم رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اہل زمین کا علم رکھا جائے تو ارشاد فرمایا لا راجح علمہ، حضرت عمر کا علم آگے نکل جائے، سبقت لے جائے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، آپ کی شان و شوکت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں گویا 10 میں سے 9 حصے علم کے حضرت عمر ساتھ لے گئے۔ آخری حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسنا، اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا، ہمیں فراموش نہ کر دینا، ہمیں بلا نہ دینا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ساری زندگی میں اس بات پہ رشک کرتا رہا کہ میرے رسول نے جو یہ ارشاد فرمایا مجھے یا اخی اے میرے بھائی، تو حضور کا مجھے اپنا بھائی کہنا میرے لیے زندگی بھر کی عزتوں سے زیادہ سرمایہ افتخار یہ بات ہے۔ یہ چند ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت پاک کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔